فلسطین اور باقی اسلامی ممالک کی مدد کیوں نہیں کرتا جبکہ اتنا امیر ہے؟ کیا اس کو اس بات کا ڈر ہے کہ مسجد اقصی کی طرف ٹورزم جائے گا؟ ٹورزم کا مسئلہ نہیں ہے، بس دنیا کے کتے بنے ہوئے ہیں، اور کیا ہے، سیدھی سی بات ہے۔ دنیا سے محبت ہے، اور جب دنیا سے محبت ہوگی پھر آپ اپنی جان اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اپنی کوئی چیز بھی کھونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے۔ یہ معاملہ اس لیول تک آہستہ آہستہ بگڑا نا، ایک دن میں تو نہیں بگڑا۔ تو سیدھی سی بات ہے، بزدلی ہے۔ یہ لوگ کہا کرتے تھے جی ایران جو ہے وہ ایجنٹ ہے اسرائیل کا، ایران امریکہ کا ایجنٹ ہے۔ آج دلیری صرف ایران ہی دکھا رہے ہیں، باقی تو سارے بیگی بلی بنے ہوئے۔ آپ کے سارے لیڈرز جن کے اوپر آپ کا بڑا فخر تھا، میں آج پوچھتا ہوں، ڈاکٹر اسرار صاحب تو فوت ہو گئے، ان سے میں اب کیا پوچھ سکتا ہوں؟ ان کے چاہنے والوں سے آج جو ان کی ویڈیوز اپلوڈ کر رہے ہیں، میں ان سے تو پوچھوں گا نا کہ آپ لوگ تو ہمیں بتاتے تھے کہ آپ کے یہاں خراسان سے کالے جھنڈے جانے ہیں، اور آپ طالبان کو وہ جھنڈوں والی سرکار بتا رہے تھے۔ طالبان نے تو ایک بیان بھی ابھی تک نہیں دیا، کیا کریں؟ ان کو تو جیسے سانپ سونگ گیا۔ کدھر گئے وہ جناب؟ خلافت قائم ہو گئی تھی۔ طیب اردگان کے بارے میں کتنا لوگ کلیم کرتے تھے یہاں، سارے پولیٹیکل لیڈرز، نون لیگ والے بھی، پی ٹی آئی والے بھی، یہ دو ہی لیڈر ہیں جی، عمران خان اور طیب اردگان۔ تو عمران خان صاحب کا بھی میں نے کوئی بیان ابھی تک تو نہیں سنا۔ خان صاحب کا تو اتنا ہی بیان آتا ہے کہ جی مجھے جناب دیسی مرغی دے دیں آپ کو جیل کے اندر، ٹھیک ہے جی، میری بیوی سے مجھے ملنے دیں، الیکشن جلدی کرا لیں۔ اب کل بھی وکیل نکلا ہے، میں ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ وہ سب سے پہلے یہ بتائے گا کہ خان صاحب کا کنسرن ہے اس حوالے سے، کہ کیونکہ اخبارات ان کو پہنچ رہے ہیں، اندر سب کچھ مل رہا ہے، صرف لائیو والا معاملہ نہیں ہے، باقی ہر چیز ان کو مل رہی ہے۔ کوئی بیان خان صاحب کا بیان نہیں آیا اسرائیل کے بارے میں، فلسطین کے حق میں کوئی نہیں آیا۔ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے لیڈر صرف پوائنٹ سکورنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی طیب اردگان کا کوئی دلیرانہ قسم کا بیان کوئی نہیں آیا۔ دلیری صرف دکھائی ہے تو ایران کے لوگوں نے دکھائی ہے، بس دیٹس آل۔ باقی تو ساروں بیکی بلی بنے ہوئے، ٹھیک ہے۔ اور پھر مجھے بتائیں پاکستان کے مولوی کدھر مر گئے؟ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی نوکری کرنے کے لیے، چاکری کرنے کے لیے، پولیٹیکل لیڈرز کے تلوے چاٹنے کے لیے ٹویٹر کے اوپر یہ لوگ آ جاتے ہیں، اپنے فرقوں کی حفاظت کرنے کے لیے۔ ان کے مدرسوں کے اوپر آپ چیک لگائے ایف اے ٹی ایف کا کہ بتاؤ یہ چندے کہاں استعمال کر رہے ہو؟ آرام خورو، چندے اکٹھے کرتے ہو، بچے تمہارے خارج سے مر رہے ہوتے ہیں، کپڑے ان کے میلے ہوتے ہیں، اور تم لوگ 3-3 کروڑ کی گاڑیوں میں پھر رہے ہوتے ہو۔ تم سے اگر کوئی پوچھ لے یہ فارن فنڈنگ کا معاملہ کدھر جا رہا ہے، مدارس میں لگا بھی رہے ہو کہ نہیں، یا اپنی تجوریاں بھر رہے ہو، فوراً یہ لوگ سامنے آ جاتے ہیں۔ تو آج یہ سارے کدھر مرے پڑے میں، اور ان مولویوں کے سپورٹر جو بڑے بڑے ویلاگرز ہیں، یوٹیوبرز ہیں، جن کو مولویوں کا، مدرسوں کا غم کھایا جا رہا ہے کہ انجینئر جو ہے وہ ان کے بارے میں نرم گوشہ نہیں رکھتا، ان سے میں پوچھوں گا کہ تم لوگ اب ان کو مولویوں کو ننگا کیوں نہیں کر رہے ہو؟ اب پتہ چل گیا کہ ایمان کس کے اندر ہے؟ سارے دبکے ہوئے ہیں، کوئی فرنٹ سے لیڈ ہی نہیں کر رہا، وہ بات ہی کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایک جماعت اسلامی کسی حد تک وہ سامنے آئی ہے، اور وہ بھی جس شد و مت سے آنا چاہیے تھا وہ اس طرح نہیں ہے، باقی تو سارے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے، ویسے ان لوگوں کی باتیں سنیں۔ اور وہ ویلاگرز جو ہمیں بتاتے تھے کہ جی ہمارے پڑوسی ملک میں جناب حکومت آ گئی ہے، جی وہ خلافت راشدہ دوبارہ سے آ گئی ہے، ہمارے وہ بزرگوار اوریا مقبول جان صاحب، اب ان سے بھی ہم پوچھیں گے کہ مجھے بتائیں کہ کدھر ہیں وہ جن کے آپ کہہ رہے ہیں جھنڈے ادھر سے جانے ہیں، جھنڈے ادھر سے جانے ہیں؟ وہ جھنڈے جانے ہیں یارا، وہ جھنڈے جس وقت جانے ہیں اس وقت جانے ہیں۔ آپ لوگوں کو کس نے رائٹ دیا ہوا کہ ہر بندے کے اوپر یہ چشمہ کرنا شروع کر دیں؟ اہل حدیثوں کی زندگی جہنم بنا دی ہے طالبان نے افغانستان کے اندر، میرے پاس تو فرسٹ ہینڈ نالج ہے، میرے اسٹوڈنٹس ہیں وہاں پہ۔ اہل حدیثوں کے لیے جہنم بن چکی بھی ہے زندگی افغانستان کے اندر۔ تو یہ امت کا درد کہاں سے ہے؟ کسی میں کوئی امت کا درد نہیں، سب کے اپنے مفادات ہیں۔ تو ہم تو بول رہے ہیں، باقی ہم سے کوئی ایکسپیکٹ نہ کرے کہ ہم نے کوئی پارٹی یا جتھا بنا کے تو پاکستان کی گورنمنٹ کے اوپر یا فوج کے اوپر چڑھا دینا، نہیں، ہمارا یہ کام ہی نہیں ہے۔ ہمارا کام صرف ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا ہے۔ ہم اپنے ٹیکسز کے ذریعے، میں صابن کی ٹکیا کے اوپر بھی ٹیکس دے رہا ہوں، میں پیٹرول کے ہر لیٹر کے اوپر جو اپنی موٹر بائک میں ڈلواتا ہوں میں ٹیکس دے رہا ہوں گورنمنٹ آف پاکستان کو اس چیز کا کہ انہوں نے وہ تمام چیزیں جو کمٹ کی ہوئی ہیں وہ ان کو پورا کریں گے، سیدھی سی بات ہے۔ اس کے بعد میں عہدہ بھراؤں، سیدھی سی بات ہے۔ باقی یہ کہ چونکہ آج کل ایک پروفیشنل معاملات ہیں، ہم لوگ اگر چلے بھی جائیں تو ہماری لاشیں اٹھانی پڑیں گی سب کو، سیدھی سی بات ہے۔ آج کل جنگیں اس طرح لڑی جا سکتی ہیں کہ آپ ڈنڈے لے کے اور تسبیحیں ہاتھ میں پکڑ کے پگڑیاں پہن کے تو آپ وہاں پہ پہنچ جائیں، اور یہاں لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگوں کو آپ چھوٹی سی بات سمجھائیں
میرے خلاف وی لاگ بنا دیتے جی خالد ابن ولید کی گستاخی کر دی. یعنی وہ وی لاگ میں نے جو درس سے ریکارڈ کروایا اس لیے کروایا تھا کہ تم لوگ جو ہے یہ جو ہے آ کے وامٹنگ کرنا شروع کر دو. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بھئی صحابہ کرام کے زمانے میں اگر خالد ابن ولید ایک تلوار کے ساتھ آتے تھے, سامنے سے رومن جنرل بھی ایک تلوار کے ساتھ آتا, برابر کا مقابلہ ہوتا تھا, صرف تعداد کا فرق ہو سکتا ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ وہاں سے رومن جنرل کلاشنکوف لے کے اور یہاں سے خالد ابن ولید تلوار لے کے گئے اور تلوار کے اوپر انہوں نے جو ہے وہ گولیاں روک لی ہیں, جس طرح سلطان رائی جو ہے وہ بیلچے کے اوپر گولی روک لیتا تھا. وہ ڈرامہ ہی ہو سکتا ہے. تو اس میں نے کہا تھا آج ہزار خالد ابن ولید بھی آئے اور سامنے سے ایک کلین شیپ یہودی اگر کلاشنکوف لے کے آ جائے اور لیزر گائیڈڈ گن لے کے آ جائے تو اینڈ رزلٹ کیا ہوگا؟ ان کو اس میں سے یہ نظر آیا میں نے خالد ابن ولید کی توہین کر دی ہے. جب مسلمانوں کی ذہنی پستی کا لیول یہ ہو جائے, انہوں نے کیا سائنس میں ترقی کرنی ہے, کیا انہوں نے اپنی اکانومی درست کرنی ہے, کیا انہوں نے امریکہ یا اسرائیل کے مقابلے پہ کوئی فوج لے کے آنی ہے, ان کی سمجھدانی چھوٹی سی ہے. کیوں؟ مولویوں نے انہیں غلامی میں رہ کے اپنا بھی غلام بنا دیا. مولوی تو خود غلام تھے ہی, ان کو بھی غلام بنا دیا. یعنی وہ پنجابی میں ایک لفظ بولا جا رہا ہے, میں وہ مطلب بولنا نہیں چاہتا پھر لوگ اس کو لے لیں گے, اس کو میں انگریزی میں ہی بول دیتا ہوں کہ ٹرانسجینڈر بنا کے رکھ دیا ہے لوگ. سیدھی سی بات ہے, نہ بہن کے سنیں. تو الحمدللہ میں نے پورا نیریٹو دیا ہے, پورا سولوشن دیا ہے, ایک ایک بات کو ڈسکس کیا اللہ کے فضل سے. میں نے کوئی مطلب اس میں ہار نہیں محسوس کی. لہذا یہ جو لوگ مطلب آ کے بات کر رہے ہیں اور کڑ کے مر رہے ہیں, کڑ کے مرنے کی ضرورت نہیں ہے. دعائیں کریں, سوشل میڈیا کے اوپر آپ ہائی لائٹ کریں ان ایشوز کو, ٹھیک ہے, اپنے بڑوں کو آر دلائیں. ورنہ اگر آپ دوسری طرف جائیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ ملک کے اندر ہی خانہ جنگی شروع ہو جائے گی, یہی فلسطین بن جائے گا, تو اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہو, تو کفار ہی اس کا فائدہ اٹھائیں گے. لیکن مجھے بتائیں کہ یہ جتنے بڑے بڑے ملے تھے جن کی محبت میں یہ ہمارے ساتھ لڑا کرتے تھے, یہ سارے ان کے اندھے فالوورز, آج ان سے, آج جمعے کا دن تھا, ان سے پوچھتے نا کہ بتاؤ بھی تم نے کیا کیا, کیا کر رہے ہو, عملی اقدام بتاؤ کیا کر رہے ہو. صرف چندے ہی کھائے ہیں پوری زندگی تم لوگوں نے, آج مشکل وقت آیا تو کیا تم نے لایا عمل تیار کیا ہے بتاؤ. میں پولیٹیکل جماعتوں سے پوچھوں گا, ایک سینٹ کا اجلاس بھی تم لوگ بلا سکے؟ اس سے مشکل وقت آنا تھا مسلمانوں کے اوپر, سینٹ کا اجلاس نہیں یہ لوگ بلا سکے. بھئی کہیں وہاں پہ ڈسکشن کی تو مائی باپ امریکہ ناراض نہ ہو جائے, مائی باپ یورپ ناراض نہ ہو جائے. کیوں بھئی؟ اور تم سے تو شمالی کوریا اچھا نکلا, جس کو دہشت گرد امریکہ نے ڈکلیئر کیا ہوا تھا, انہوں نے فلسطینیوں کی حمایت کر دی ہے یار, چائنا نے حمایت کر دی ہے. ان کی اتنی حمایت کرنا بھی کافی ہے. لیکن اگر وہی والی حمایت کرنی ہے طیب اردگان نے یا پاکستان نے یا طالبان نے, طالبان کو تو خیر ابھی تک توفیق ہی نہیں ملی, یا کسی اور نے, مہاتی محمد نے یا محمد بن سلمان نے, تو پھر تم میں اور کافروں میں کیا فرق ہے؟ اتنی حمایت تو کافر بھی کر رہے ہیں فلسطینیوں کی. تو حالت تو آپ کے سامنے, ہم تو بس بار بار اس چیز کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں. بالکل ہم یہی کر سکتے تھے, اس سے زیادہ کیا کریں؟ سیدھی سی بات ہے, یہ خود اللہ کے حضور جواب دیں گے. اور میں آپ کو بتا رہا ہوں قیامت کے دن اگر کسی نے اپنے پوسٹ کے ساتھ انصاف نہیں کیا تو اس نے قیامت کے دن کہنا ہے کہ میں ایک لاوارث لاش کی طرح فٹ پاتھ پہ مر جاتا, مجھے کوئی کفن دینے والا نہ ہوتا, لیکن میں مسلمانوں کا وزیر اعظم نہ ہوتا, میں مسلمانوں کا آرمی چیف نہ ہوتا, میں مسلمانوں کا چیف جسٹس نہ ہوتا. اس سے بہتر تھا میں لاوارث مر جاتا, مجھے کوئی دفنانے والا نہ ہوتا, کم از کم قیامت والے دن میری پکڑ نہ ہوتی. بس اس سے زیادہ میں کس لیول پہ اتر کے کسی کو سمجھا سکتا. اور اگر کسی نے انصاف کیا تو بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ کے عرش کا سایہ قیامت والے دن 7 لوگوں کو ملے گا, جس دن کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. ان میں سے پہلا شخص وہ ہے جو عادل حکمران ہے. بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ جو کسی قوم کا حکمران ہے اور وہاں پہ انصاف نہیں کرتا وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا, جنت میں جانا تو بڑی دور کی بات. اور بخاری مسلم میں حدیث ہے تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے, اس سے اس کے سب آرڈینیٹس کے بارے میں, رعیت کے بارے میں سوال ہوگا. اور نبی اسلام نے پہلے نمبر پہ حکمران کا ذکر کیا کہ اس سے پوچھا جائے گا. سیدھی سی بات ہے. میں بڑا حیران ہوں, ویسے تو چھوٹے چھوٹے معاملات کے اندر ان لوگوں کی ٹویٹیں آ جاتی ہیں, کوئی ایک پولیٹیکل لیڈر کوئی بات کر دے تو دوسری طرف سے آئی ایس پی آر کی ٹویٹ آ جاتی ہے جو آپ نے. تو یہاں پہ تو مجھے اس لیول کی کوئی ٹویٹ نظر نہیں آ رہی. بس ہم کیا کر سکتے ہیں, ہم یہی کچھ کر سکتے تھے. جی نیکسٹ.